امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ: ہم دنیا کو عدل و انصاف سے نہیں بھر سکتے ہیں، اگر ہم کر سکتے تو کر دیا ہوتا، تو چونکہ اب ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اب امام کو آنا پڑے گا۔ اس وقت دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، اس کائنات میں ہماری حیثیت ایک نقطے کے برابر ہے۔ دنیا ظلم سے بھری ہے تو ہم ظلم کو روک سکتے ہیں اور ہمیں روکنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن اور اسلام نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم جائیں سارے کام کریں، لیکن نہیں کر سکتے ہیں، تو چونکہ سارے کام نہیں کر سکتے ہیں تو انہی کو آ کر انجام دینا ہوگا۔ لیکن کام کے لیے میدان ہمیں تیار کرنا ہے۔ اسباب فراہم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کام کو آسان بنائیں، اس طرح کام کریں کہ یہ دنیا حضرت کے آنے کے لیے تیار ہو سکے۔ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ: آیت اللہ بہجت سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے اپنے رابطے کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ فرماتے ہیں، امام زمانہ کی باتوں پر عمل کرنا، ان کی اطاعت کرنا اس طرح کی گویا وہ دیکھ رہے ہیں، گویا نہیں بلکہ یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ سے پہلے خود امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اسے سن رہے ہیں۔ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں، مجھ سے پہلے امام زمانہ اسے سن رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی آنکھ اور اس کا کان ہے۔ امام زمانہ کے لیے سب سے بڑی دعا ان کی اطاعت کرنا ہے۔ آیت اللہ خامنائی: امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے دشمن لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ آ کر سب ٹھیک کر دیں گے۔ عقیدہ خراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ایک طاقت دینے والی دوا کو افیم یا نیند کی دوا میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں۔ امام زمانہ آ کر سب ٹھیک کر دیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آج آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ کو آج کیا کرنا ہے؟ آپ حضرت کے آنے کے لیے زمین ہموار کریں اور ان کی راہ میں آمادہ رہیں۔ صفر سے تو شروع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ معاشرہ امام مہدی ارواحنا فدا کے استقبال کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، ورنہ گزشتہ انبیاء اور اولیاء والی صورتحال ہو جائے گی۔ کیا وجہ تھی کہ اولو العزم جیسے انبیاء آئے اور زمین کو برائیوں سے پاک نہیں کر سکے؟ کیونکہ زمین ہموار نہیں تھی۔ کیوں جناب امیر المومنین اپنے اس کم عرصے کی حکومت اور قدرت خدا اور علم خدا اور اس قوی ارادے سے متصل ہونے کے باوجود برائیوں کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکے؟ خود حضرت کو محراب مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ امیر المومنین کو اپنی عدالت کا تاوان اپنی شہادت کی صورت میں دینا پڑا۔ کیونکہ میدان فراہم نہیں تھا، زمین ہموار نہیں تھی۔ لوگوں نے زمین کو ناہموار کر دیا تھا، دنیا طلب ہو گئے تھے۔ شہید آیت اللہ باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ: مہدویت اور ظہور مظلوم شخص کے اندر عظیم امید اور تبدیلی ایجاد کرتی ہے، اور وہ شخص ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو عدل و انصاف، طاقت اور قدرت پر دوبارہ وجود میں آتی ہے۔ آیت اللہ سستانی: غیبت کے زمانے میں مومنین کی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت کے ظہور کی علامتوں کے سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ یہ امور غیبت کے زمانے میں سخت ترین فتنے میں مبتلا کرنے کے اسباب میں سے ایک ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے اسی کے ذریعے غلط فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی: جن کے دل سچے انتظار کی طرف لگے ہوئے ہیں اور ان کی امید ان کے امام کے ظہور پر ٹکی ہے، وہ جانتے ہیں دیر یا جلد اس زمین کے حاکم ہوں گے، حق ان کے مالک کی طرف پلٹا دیا جائے گا، ظلم و جور کے خاتمے کے ساتھ نیک معاشرہ وجود میں آئے گا۔ تو اب ایسے معاشرے کے لیے وہ خود کی اصلاح کریں گے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے، تاکہ اس مبارک حکومت کی تشکیل کا میدان فراہم ہو سکے۔ اس بنیاد پر سچا منتظر ہمیشہ دنیا کی اصلاح کرنے والا ہے، وہ صالح بھی ہے اور مصلح بھی۔ امام موسیٰ صدر: میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے تصور انتظار نے اپنے حقیقی معنی کھو دیے ہیں۔ ہم انسانوں نے انتظار کے بہانے اپنی ذمہ داریوں سے پلہ جھاڑ لیا ہے، امام کے انتظار کے بہانے کوشش اور کام کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ اس مذہب کی حیات میں انتظار کا بہت اہم کردار ہے، کیونکہ مستقبل میں زندگی امید ہے اور انسان کو مستقبل سے متصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔